اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں میڈیا کے لوگ کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا۔ اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا، اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی۔ سنو سنگھ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو۔ اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالاتری کے لیے۔ نہیں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ، مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں، دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام ہوا بھول جائیں، نلی کے میسیکر کو بھول جائیں۔ کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتما گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلتا تو کورٹ اس کو قاتل بھی قرار دیتا اور اس کو دیش بھکت بھی کہتا۔ یہ تشار گاندھی نے کہا، جس کے پردادا کو ناتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کیا تھا، ان کا پڑپوتا، باپو کا پڑپوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتھو رام گوڈسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی قرار دیا جاتا اور اس کو دیش بھکت بھی قرار دیا جاتا۔ یہ باپو کے پڑپوتے بول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بابری مسجد تم کو تمام سیکولر پارٹیوں نے دھوکہ دیا۔ کیا بولتی ہے کانگریس آج؟ سنو کانگریس والوں نے کیا کہا۔ میں کیوں کانگریس کی مخالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں وہ کمزور ہو جائے، کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر؟ اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں، جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا، آج ججمنٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو شہید کرنا کرمنل ایکٹ ہے۔ کون تھا جب؟ کانگریس کا چیف منسٹر جی بی پنت۔ جب تالے کھولے گئے کون تھا؟ راجیو گاندھی۔ جب مسجد شہید ہوئی کون تھا پرائم منسٹر؟ نرسمہا راؤ۔ کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے؟ آج کانگریس پارٹی کا بیان الٹا آتا ہے، اور یہ سیکولر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں؟ سماجوادی، بی ایس پی، این سی پی، سناٹا ہے، ریڈیو سائلنس ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ٹرسٹ بنائیں گے، مندر کا کام شروع کریں گے، اور میڈیا کے لوگ حسب روایت 24 گھنٹے دیکھو ایسا ہو رہا، مودی جی کر دیے، یہ کر دیے، دیکھو اب وہ کر۔ ارے میڈیا کے میرے دوستو، تمہاری نوکریاں چلے جا رہی نا بچوں کی، وہ بھی تو خیال کرو۔ یہ جتنے کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں میری بات سے منتفق ہوں گے، ڈر ہے ان کو کہ جنوری آئی تو نوکری چلے جائیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان شارٹ یہ چیز کی وجہ سے
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिया मालूम आपको? मालूम 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 क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम। मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब वो उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी, मगर अफसोस मुझे यह है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे, आज इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के रोते बैठ जाएंगे? आहें भर के हाथ मसल के बैठ जाएंगे? नहीं। पहला काम हमको यह करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को हमारे करीब आने नहीं देंगे। और मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ दो चीजें मांग रहा हूं। मुझे नाउम्मीद मत करो आप। मैं तुमसे सिर्फ दो चीज की भीख मांग रहा हूं। एक ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, ये वतन हमारा है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि तुम सियासत में हिस्सा लो, तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बन जाओ। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप सियासत में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी का साथ देंगे? सोच के इंशाअल्लाह बोलो, क्योंकि फरिश्ते इस बात को नोट कर रहे हैं। सोच कर बोलो। और नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। बगैर नमाज की पाबंदी करे कुछ नहीं मिलता। सियासत में भी नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हारे महल्ले की मस्जिदों में जाओ, कम से कम 2 टाइम्स की नमाज पढ़ो, दौड़ते हुए जाओ, कम से कम उस वक्त तो जाओ इमाम साहब अल्लाह को जाके चले जाके, कम से कम उस वक्त चले आओ, रुक में घर चले आओ।
سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ، اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے، مگر کہاں ہوتا اٹھنا 3 بجے رات تک، وہ کھلونا ہاتھ میں، نیند آنکھاں بند ہو رہی، ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی، دیکھ رہے کیا ہوا، اپڈیٹ کر رہا ہوں، فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے نوجوانوں، سیاست میں حصہ لو، مسجدوں کو آباد کرو، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی NRC لاتے بول رہے، مودی صاحب بول رہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل لا رہے، انشاءاللہ مودی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی یہ آپ کی سازشیں حکومت کرے گی، ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان، ابھی ختم نہیں ہوا کرکٹ میچ، بیٹھو تھوڑی دیر ٹھہرو، فجر نہیں مس ہوتی، ٹھہرو، جتنا بھی حرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں۔ یہ مجبور کر رہے ہم کو نکلنے کے لیے، اب آپ کو نکلنا پڑے گا، جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے، مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی، ہم نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے۔ تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا، چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی، چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو، گردن ماری گئی، دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے، دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی، تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے، چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو، پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا، مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے، ازبکستان میں اسلام زندہ ہے۔ سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے۔ چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج حالات ناسازگار ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ RSS کو پہچانو، RSS کو پہچانو، تم یاد رکھو یہ RSS وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے، مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے۔ یہ RSS نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے۔ یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ RSS وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ نوجوانوں سمجھو RSS کی سازش کو، ان کو غلام مت بنو، تم برابری حاصل کرو، برابری کی لڑائی ہے، انصاف کی لڑائی ہے۔ یہ RSS کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔